تو میں سب سے پہلے سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پراپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بھی بت پرست ہی تھا اور مشرک تھا، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ ہاشم سے آنورڈ جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے آپ کی تحقیق کے مطابق، کیا کوئی بت پرستی کا ثبوت ملتا ہے جی ان کا تاریخ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دراصل لوگ قرآن سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہسٹری کا ٹائٹل اپنا ہے، تشخص اپنا ہے، اتھینٹسٹی اپنی ہے، لیکن ہم اس ٹائٹل کو قرآن کریم کی آیات سے پیش کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس کلندرانہ طرز تکلم کو دیکھی جس وقت انہوں نے قوم میں کھڑے ہو کر کہا، بت پرستوں سے کہا کہ میں تم سے بھی نفرت کا اظہار کرتا ہوں اور تمہارے بتوں سے بھی نفرت کا اعلان کرتا ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ میں اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے خلق کیا ہے اور وہ مجھے عنقریب ہدایت کا نور عطا فرمائیں گے۔ لیکن کلمات تو بڑے سادہ ہیں، جی جی۔ لیکن کلمات کے کہنے میں جو طرز تکلم تھا اس کا ارتعاش اتنا بلند تھا کہ عرش الہی جھوم اٹھا واہ ماشاءاللہ۔ کہ میرے بندے نے ایک اجنبی ماحول میں کھڑے ہو کے، مخالف ترین ماحول میں کھڑے ہو کر اتنی بلند آواز اور جوش عظمت سے کہا الا الذی فطرنی، کہ وہ لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے اور فطرنی کے ٹائٹل پر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے وجود بخشا ہے، میں اور کسی حقیقت کو نہیں مانتا۔ تو کہنے میں جس جذب اور بستی کے ساتھ انہوں نے کہا خدا کی رحمت چوم اٹھی، فرمایا وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اے حبیب، ہم نے پھر ان کے اس کلمہ عظمت کو ان کی اولاد در اولاد در اولاد کا ہم نے خمیر بنا دیا ہے۔ لا الہ الا واہ اللہ واہ واہ محمد واہ رسول واہ واہ واہ۔ اللہ۔ آپ فرما رہے تھے کہ جناب ہاشم علیہ السلام سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تسلسل پڑی۔ اور پھر قرآن کریم کا ایک اور حوالہ بھی ہے، جب بیت اللہ کا تعمیر کی گئی، تعمیر بیت اللہ کی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کسی کا کوئی کوٹھا مکان بناتا ہے تو وہ مزدوری لیتا ہے، مجھ سے بھی کچھ مانگو۔ تو انہوں نے کہا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ہمیں اس کے مناسک سے کہا یہ تو دینی معاملہ ہو گیا، اور کچھ مانگو۔ اے اللہ، اور کیا مانگیں؟ نبوت ہمارا اعزاز ہے، جنت ہمارا مقام ہے، دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، تو ہم سب کچھ تو ہے، کیا مانگیں؟ تو قدرت نے القاء کیا کہ کیا مانگو۔ اچھا جی۔ ہاں، کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا، فرما بردار اور اپنی سلامتی کے چادر میں رکھ۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، قدرت نے کہا یہ تو پہلے سے موجود ہے، میں کہتا ہوں اور مانگو۔ تو پیغمبرانہ مزاج میں ایک حرمت تو ہے نا جی، مشیت الہی کو جان گئے کہ کچھ اور چاہ رہی ہے مشیت الہی، بالکل ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگے اگر ایسی باتیں ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، واہ واہ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک طبقہ انسانیت جو ہے، من جو ہے یہ تمیز کے لیے آتا ہے، سارا نہیں، من تمیز، من کچھ حصہ جی ہاں، انسانیت کا ایسا ہو جو تیری سلامتیوں کے نور میں رہے، واہ، تیرے حسن سے سرشار رہے، ان کے خیالوں پر بھی تیرے نور کا پہرا ہو۔ یعنی یہ مانگا انہوں نے کہ میری اولاد میں سے کچھ ہوں ایسے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ ربنا، پھر جس وقت وہ سلامتیاں، وہ تسلیم و رضا کی حرمتیں اس معراج پر پہنچے جس سے آگے تصور عظمت ہی ختم ہو جاتا ہے، وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، واہ، پھر ان میں شان والا رسول گئے۔ بالکل یہ قرآنی گواہیاں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور پھر ایک اور قرآن پاک کی گواہی ہے الذی یراک حین تقوم، اے حبیب ہماری نگاہوں نے اس وقت سے آپ کے حرمت پر پہرا دیا ہے جب سے ہم نے آپ کو قیام اول بخشا ہے، عالم امر سے، کیونکہ آپ آخر الزمان نبی ہیں اور اسوہ کامل آپ نے پیش کرنا ہے۔ ہماری مشیت نے طے کیا کہ کوئی ایسی آلودگی کا کوئی ذرہ بھی آپ کے قریب سے نہ گزر پائے جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، آپ کا کردار اتنا بلند ہو۔ تو ہم اس وقت سے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ہم نے اپنی نگاہوں کا پہرا آپ کی ذات پر لگا دیا ماشاءاللہ، قیام اول سے لے کر اس وقت سے، پھر جہاں سے آپ جب سے روح محمدی تخلیق کی گئی، ٹھیک ہے جی، تب سے لے کر ہماری نگاہوں نے پہرا دیا، اور پھر وہ جہاں جہاں اس روح محمدی نے سفر کیا، جس طرح جناب عبداللہ تک پہنچی، وہ سارے چین جو وہ پیرے میں تھی، آپ کا پیرے میں تھی ماشاءاللہ۔ اور پھر فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے جس پشت میں، جس رحم میں آپ کو رکھا، ہم نے پہلے اس کو سجدوں کے نور سے سجایا، ہائے ہائے ہائے، کیا بات۔ پھر جب وہ سجدے معراج پذیر ہوئے اور آپ کے وجود اقدس کے شایان شان اس پیکر عصمت کو سمجھا، تو پھر ہم نے آپ کے خرام ناز کو وہاں تشریف فرما ہونے کا کہا۔ واہ واہ واہ، یہ ہے قدرت کا اہتمام۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور الذی یراک حین کا لفظ جو ہے یہ بڑا پیغام دے رہا ہے، یہ وقت کا وہ دورانیہ ہے جس کی نہ ابتدا کا کسی کو علم ہے نہ انتہا کا علم ہے۔
عالم شہادت کے اندر فطری تصورات تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے، تو قدرت کی نگاہیں، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی زبان سے گواہی دی، فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، ہر شخص کو جاہلیت کے دور نے داغدار کیا ہے، اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. خیال کے تصور میں، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے. دنیا ہو رہی ہے نا، مطلب یہی چیزیں تھیں نا، ایک تاریخ ہے. لیکن حبیب جس وقت جہاں آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت جس راہوں سے مجھے قدرت نے ظہور پذیر فرمایا ہے، تو اللہ کی قدرت پر قربان جائے، فرمایا فلم یصبنی. لفظ لم جب آتا ہے نا مضارع پر، تو ماضی منفی کی تاکید پیدا کرتا ہے. گزرے ہوئے زمانے میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ آپ کے کسی آبا و اجداد، ماں یا باپ کے کسی نفس محترم کے کسی کپڑے سے کوئی آلودگی گزری. اچھا. فلم یصبنی، مجھے یعنی میرے ماں باپ کی پاک دامنی اور عفت اور عصمت اور شرافت اس قدر بلند و بالا ہے ماشاءاللہ کہ اللہ کی رحمتیں نے بھی پہرا دیا ہے، اور میری نبوت گواہی دے رہی ہے کہ میری ہر ماں پاک دامنی کی معراج پر تھی، میرا ہر باپ عصمت کی معراج پر تھا. ماشاءاللہ. تو جو وجود اس تسلسل میں آیا ہو، اس تقدس میں آیا ہو، اور پھر یہ جو ہے نا پاک دامنی حضور کے والدین کی یا توحید کا معاملہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ محض اتفاقی نہیں یا محض خاندانی شرف نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ نبوت کی طاقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا، لوگوں نے کہا انک لمجنون. یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں. جی 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 بالکل ایسی. یہ تو مجنون ہے، پاگل ہے. ہاں جی، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تائید میں قرآن سنایا. جی. تو قرآن سناتے وقت بھی انہوں نے کہا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین. اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کے قصے ہیں یہ تو. قرآن بھی چیلنج، نبوت بھی نبوت چیلنج. بھی چیلنج، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزات طلب کیے، ٹھیک ہے جی. کمالات. ہاں تو آپ نے چاند تک توڑا، کنکریوں کو کلمہ پڑھایا وغیرہ وغیرہ، جی جی بے شمار معجزات تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین. شہر کھلا جادو ہے یہ تو. نبوت چیلنج، رسالت چیلنج، کتاب چیلنج، معجزات چیلنج، ہر حقیقت چیلنج. ٹھیک ہے. تو اب اعتماد کے لیے کیا پیش کریں؟ اب اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا اس معاملے میں گھبرائے، عرض کی پروردگار عالم، جو عقائیاں اعتماد کی تھی وہ تو میں پیش کر چکا ہوں، اور یہ کسی ہر ایک چیز کو یہ چیلنج کر گئے، اب میں کیا پیش کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم امرا من قبلہ. ان سے کہو میری خود اپنی ذات ہی میری حرمت کے ایک عمر تمہارے اندر گزری ہے، ایک عمر گزری ہے. اچھا، یہاں چونکہ یہ عمر کا عصمت مآب حصہ ان کی آنکھوں سے گزرا تھا، انچیلنجیبل تھا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے پھر یہاں بس نہیں کی. ٹھیک ہے. جو اہم بات اور لطیف اور نفیس بات آپ سے کر رہا ہوں، جی سر. خاموش ہو جاتے بھی ٹھیک ہے، خاموش نہیں ہوتے. ہمارے ہاں بھی، ہمارے کلچر میں، جاہلانہ کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو تانا مانا کرنا ہونا تو پھر اس کے خاندان کو جناب والا جا، جی ہاں جی تو فلاں میں سے ہے. تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، آبا و اجداد پر، امہات پر یہ کیچڑ اچھاڑا. کہنے لگے کہ مثل محمد مثل نخلۃ فی کبوۃ الارض وفی قباء الارض. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی نہیں جیسے کھجور کا پودا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر اگا ہے، اروڑی پر اگا ہے. ٹھیک ہے. اتنی بات کہی تو اللہ کا جلال غضب میں آ گیا. حبیب اب کوئی صفائی نہیں دینی، اب یہ میری غیرت کا معاملہ ہے. ان ظالموں سے کہو کہ ان نفوس قدسیہ کو یہ کوڑے کرکٹ سے اور گندگی کے ڈھیر سے تشبیہ دے رہے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، جہاں نفاستیں انتہا پذیر ہیں. انفس جو ہے نا یہ تفضیل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، جس سے اوپر کسی فضیلت کا تصور ہی ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا، انفس افعل کے وزن پر. تو فرمایا کہ جہاں نفاستیں، لطافتیں، عصمتیں، حرمتیں اور رفتیں انتہا پذیر ہو جاتی ہیں، میرے محبوب کی ماں تو اس شان کی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک چیز اہم، جب یہ گواہی آ گئی تو نبوت جو ہے وہ بھی برقرار رہی، قرآن بھی، معجزات بھی، ہر ایک حقیقت محفوظ ہو گئی حضور کی ماں کی عصمت کے دامن میں، ماشاءاللہ، آقا علیہ السلام کے والدین کی حرمت کے دامن میں. بالکل ٹھیک ہے. تو گویا اس اعتبار سے یہ رسالت کی طاقت ہیں، قرآن کی حرمت کی گواہی ہیں، معجزات کی شہادت ہیں. یہ ہٹ جائیں، نہ نبوت بچتی ہے نہ قرآن بچتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی گواہی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، اس سے اگلی بات جو کہ مجھے میرے 2-4 سامعین نے کہا کہ آپ ضرور پوچھیے گا ڈاکٹر صاحب سے، وہ ایک بڑا ٹرکی سا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ جناب عبد المطلب کی اولاد اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بت پرست نہیں تھی، تو اس میں سے ابو لہب کا جو دانہ نکلا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بارے میں تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا. تو وہ کہتے ہیں، جو معترضین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عبد العزیٰ تو پھر عبد المطلب نے نام رکھا ہوگا نا، تو عزیٰ کے نام پر انہوں نے نام کیوں رکھا عزیٰ جبکہ بت کا نام تھا، اگر وہ بت پرست نہیں تھے تو؟ یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں، یا تو ان کا مطالعہ صحیح نہیں یا ان کا ایمانی مزاج صحیح نہیں. گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے
ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزى ان هي الا اسماء سمیتم. یہ تو انہوں نے فرضی نام رکھے تھے. مٹی کے بھی کوئی نام ہوتے ہیں, پتھر کا بھی کوئی نام ہوتا ہے. کوئی کلچرل سٹیٹس نہیں ہے, یہ صرف بطور شیلٹر استعمال کرتے تھے ان چیزوں کو. اوکے. قرآن کہتا ہے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. میں یہاں ایک ضمن عرض کرتا جاؤں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت دنیا پر تشریف فرما ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر مبارک ہے, آپ کی اماں کریمہ محسن عالمین مخدومہ کائنات جناب آمنہ بنت وہب صلوات اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو لے کر مدینے گئیں. جی. جناب عبداللہ حضور کے والد گرامی محسن عالمین کی بارگاہ میں قبر پر حاضری کے لیے واپسی پر آ رہی ہیں, تو جس وقت حوا کا مقام آیا تو وہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام آ گیا. جناب جبرائیل السلام آ گئے, کہنے لگے کہ آپ کی ذمہ داریاں مکمل ہو گئی ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی ہے, اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے, آپ اللہ کے حضور تشریف لے آئیے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ ممتا کے ارمان تڑپ اٹھتے. بالکل ٹھیک ہے. آسے آسے عمر گزاری تے جلے خار ہزاراں, مالی باغ نہ ویکھن دیندا تے آئیاں جدو بہاراں. واہ 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 واہ. چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت آپ تڑپ اٹھتی ہیں, کوئی دعا کرتی ہیں, کوئی التجا کرتی ہیں, لیکن چونکہ وہ الہی لوگ تھے, حرمت الہی کی وہ حجتیں تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اس وقت انہوں نے کہا کہ کوئی وقت ہے, انہوں نے جہاں وقت تو ہے, کچھ 1-2 منٹ جو ہے آپ اپنے بیٹے سے کچھ کہہ سکتی ہیں. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی پاک جو ہیں وہ مخاطب ہو جاتی ہیں. اچھا, ادھر ابوا میں. ابوا میں. اوکے. اب وہ جذبات کا ارتعاش ایسا تھا کہ ٹوٹے ہوئے ارمان, پردیس, جنگل, کچھ بھی نہیں. آج بھی وہاں جنگل ہے. جی میں دیکھ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی, کالے پہاڑ ہے. کالے پہاڑ. کالے پہاڑ. ہاں, تو وہاں اس وقت انہوں نے یہ جو باتیں کہیں ان کی عظیمت کی انتہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنے درد اور ارمانوں کا اظہار نہیں کیا. آقا علیہ السلام کو وہ حوصلہ دیا, کہا بارک اللہ فیک من غلامی, بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نے ساری برکتیں سمیٹ کر آپ کے دامن میں رکھ دی ہیں. ان صحت ما ابصرت فی المنام, جو کچھ میرا رب مجھے دکھاتا رہا, اگر میرا دیکھنا صحیح ہے, انت تبعث فی الحل والحرام, تو روئے کائنات پر آخر زمان نبی بن کر مبعوث ہوگا. فاللہ انہاک عن الاسنام ودینک البر ابراہیمی. فرمایا میں تجھے ممتا کا حق سامنے رکھ کر یاد دلاتے ہوئے اپنا حق یہ کہتی ہوں کہ نہ بتوں کے قریب جانا, نہ بت پرستوں کے قریب جانا. وَدِينُكَ الْبَرِّ ابراہیمی, تیرا دین ابراہیم کا دین ہے. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پھر یہ مثلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شاعری کہیں محفوظ ہے نا؟ ہے بالکل, اس کی سندیں موجود ہیں, یہ میری کتاب کے اندر موجود ہے. یہ جو کتاب ہے یہ وجاہت والدین, جی بالکل ٹھیک ہے, موجود ہے, ریفرنس موجود ہے. وہ چیزیں یہ ذرا دکھائیں جی کتاب ڈاکٹر صاحب کی جو ہے نا, یہ کتاب وجاہت والدین مصطفیٰ اور قرآن. بالکل ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا پورا کلام میں نے تلاش کیا ہے. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک من غلامی یبن الذی من حومۃ الحمامی نجا بعون الملک العلامی فودی غدات الضرب بالسهام ان صح ما ابصرت فی المنام فاللہ فانت مبعوث الی الانام. پوری کائنات کا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک آپ کی رسالت ہے. یعنی یہ ماں اس وقت کہہ رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی تو حقیقت تھی, اس سے پہلے جو حقائق. جی جی. یہ مولویوں کو کیا پتا, ظالم لوگ ہیں. مولوی کی ماں مر جائے تو عرس کا اشتہار ٹنگ دیتے ہیں. جی جی. پیر کا باپ مر جائے تو اگلے دن حضرت جی کا عرس ہے, تو جہاں سے عرسوں کی خیرات ملی ہے ان کا عرس کیوں نہیں ہوتا. اچھا, عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتی ہیں بڑا عجیب, کہا بیٹے ہم لا الہ الا اللہ کے محافظ ہیں. اچھا, ماشاءاللہ, پھر تو ساری ایمبیگوٹی دور ہو گئی. جی. انت تبعث فی الحل والحرام من عندی ذی الجلال والاکرام. واہ واہ. من عندی ذی الجلال والاکرام تبعث فی التحقیق والاسلام. تیرا دین بھی اسلام ہے. واہ واہ. اچھا, فاللہ انہاک عن الاسنام ان توالیھا مع الاقوام. نہ بتوں کے قریب جانا ہے, نہ بت پرستوں کے قریب جانا ہے. تو جس اپنا عصمت مآب نے نبی کو نبوت کا شعور دیا ہے, احساس دلایا کہ آپ کی یہ شان ہے. اور یہاں وہ روایت میں پیش کر جاؤں حضرت ام برکہ کی جو عینی شاہد ہے. جی 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 جی. وہ فرماتی ہیں کہ ام ایمن, ام ایمن, ہاں, برکہ بھی ان کا نام تھا, ام ایمن بن کر. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بی بی صاحبہ سے نقل کرتی ہیں کہ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم رحمت میں تشریف فرما ہوتے ہیں
تو ایک آواز آتی ہے صبح سحری کے وقت، اتعلمین بما تحملین، اے بلند بخت بیوی، جانتی ہو کس نعمت سے نوازی گئی ہو؟ اوئے ہوئے ہوئے۔ اس آواز میں مٹھاس اور حلاوت اتنی ہوتی ہے کہ بی بی صاحبہ کی اجنبیت ختم ہو جاتی ہے۔ آئے۔ اسی لیے آپ نے پھر گواہی دی کہ ایام حمل میں مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کسی چیز کی، جس طرح عورتوں کو ہوتا ہے تبھی، یعنی فطرت یہاں آ کر خاموش ہو جاتی ہے ادب رسالت کے اندر۔ اب ہوا یہ کہ ہر روزانہ جب آخری ایام آئے تو مائی صاحبہ نے بے قرار ہو کر کہا، اے میٹھی آواز دینے والے، 9 ماہ تک تیری آواز نے میری غم گساری کی ہے، مجھے اجنبیت کے احساس سے بچایا ہے، میں اس احسان کو کس نام سے یاد رکھوں؟ آواز دینے والے تو کبھی نظر نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آواز دینے والے نے کہا، ہاں مبارک ہو اوہنیک، میں مبارک دیتا ہوں۔ واہ۔ بھئی تو کون ہے آواز دینے والے؟ کہا محمد کا خدا ہی تو بول رہا ہوں اور بول رہا۔ تو جس بیوی سے خدا مخاطب ہو مسلسل ہر شب، اللہ مخاطب، اللہ مخاطب، بالکل ٹھیک، اور یہ قرآن مجید میں یہ حوالے ہیں، بالکل یہ ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو مذہب کے اندھی عینک سے دیکھا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں۔ ہاں۔ جب یہ سارا کچھ ہو گیا، ہاں۔ پھر یہ کانٹا پر کہاں سے بدلا سر کہ آج ہماری جو معتبر ترین کتابیں ہیں، جن کو ہم یعنی اہل سنہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیحین ہیں یہ، ان میں یہ مواد کیسے آ گیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین علیہم السلام جو ہیں وہ مشرک ہیں، وہ آگ میں ہیں؟ یہ بڑا ہی دل گداز سمجھ کے کہ پڑھ کے تو بندے کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے سر۔ اور یہ کیسے آیا اور یہ اتنی صدیوں تک پھر کیسے قائم رہ گیا اس میں؟ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ گزارش یہ ہے کہ یہود و نصارہ ظاہر ہے اسلام کے دشمن ہیں، جی جی، اور یہود و نصارہ نے سوچا کہ قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، اور سید المرسلین جیسی سیرت مآب شخصیت ہمارے پاس نہیں ہے، تو جو ان چیزوں پر ہم اعتراض کر سکتے ہیں وہ قرآن پر بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کلام الہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی۔ تو جو رسالت کے ابلاغ کے لیے جو طاقتیں ہیں مسلمان، ان کو چیلنج کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، انہوں نے تھنک ٹینک بنایا یہود و نصارہ نے، یہود و نصارہ نے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس وقت جناب ہاشم علیہ السلام سے جس وقت منافرہ ہوتا ہے عبد الشمس امیۃ الاکبر کا، جی جی، یہ ایک بڑی تاریخ ہے، کئی مرتبہ اس کا میں بیان کر چکا جی ہوں۔ جی، تو اس وقت طے یہ تھا کہ جو منافرہ ہار جائے، الیکشن ہار جائے، تو وہ شام چلا جائے اور مکہ چھوڑ دے چھوڑ دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو شام چونکہ سرزمین یہود تھی اور وہ اپنی کتابوں میں یہ چیزیں پڑھتے کرتے تھے، انہوں نے یہ ڈوز کیا ان کو، مطلب ہے، اور انہوں نے مطلب ان کے اندر جو ہے نا یہ انجیکٹ کیا دشمنی۔ پھر عبد الشمس ٹکرا گیا کیسے؟ حضرت ہاشم علیہ السلام سے، اور حبس سے اقتدار کی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حرب آیا، وہ حضرت عبد المطلب سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ابو سفیان آیا، سخر بن حرب، وہ سرکار سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ آیا، وہ علی سے ٹکرا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا یزید آیا، وہ اس سے ٹکرا گیا، حضرت امام حسین سے ٹکرا گیا۔ یعنی یہ چین نسل در نسل چلا رہا ہے، چونکہ یہ لوگ آغوش یہود میں پروردہ تھے۔ اچھا سر، اس میں ایک شخصیت آتی ہے درمیان میں، امیہ۔ میں یہاں یہ ذرا وضاحت دے دوں۔ جی سر۔ ہوا یہ کہ جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ کام ہم براہ راست نہیں کر سکتے، آپ نے کتابوں کا نام لیا نا جی، جی سر۔ تو یہ بنو امیہ کا جب دور حکومت آیا، جسے رسالت کی زبان نے ملک عزوز کہا ہے، جو بالکل ٹوٹل 100% طاغوتی نظام ہے، کیونکہ ملک عزوز جو ہے کاٹ کھانے والی حکومت، نہ اسلام کا اصولی نظام ہے نہ فروعی نظام ہے، یہ طاغوتی نظام ہے جس میں صرف وحشت ہے، قتل و غارت ہے، لوٹ خسوٹ ہے، یہ طاغوتی نظام ہے نا جی، جس طرح آج مطلب ٹرمپ کر رہا ہے۔ جی ایگزیکٹلی سر۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ ایک چین چلی آ رہی تھی۔ اب چونکہ حکومت ان کے پاس آئی، انہوں نے مولوی خریدے، خطیب خریدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حرمتوں کو چیلنج کیا جائے۔ اچھا، ہاں، بالکل ٹھیک۔ اور یہ اعتراضات گھڑے جائیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا، کیونکہ ان کی بات کوئی سنتا نہیں تھا، ان کا کردار ہی ایسا نہیں تھا کہ جس پر کوئی اعتماد کرے، لہذا انہوں نے جو ہمارے مسلمہ مصادر تھے اس میں فیبریکیشن کی۔ اچھا، فیبریکیشن کی ہے۔ اوکے، ہاں، اوریجنل ورک یہ نہیں ہے؟ اوریجنل نہیں۔ ٹھیک ہے، یا اگر یہ روایت مان لی نا قرآن، تو پھر سارا ختم ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں بھی اسی نظریے کا قائل ہوں۔ ہاں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرک کی کھوک سے کیسے نکل سکتا ہے قرآن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہر بات کو قرآن پر ٹیلی کرو، اور جو قرآن کے مطابق ہے وہ ہماری ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں وہ ہماری نہیں ہے۔ بالکل تو ایسے ہی اہل بیت ائمہ اطہار علیہ السلام نے کہا ہے، قرآن ایک معیار ہے،
لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل آ نہیں سکتا، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ اوپر سے، نہ نیچے سے، ٹھیک ہے نا؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، خدا کی حفاظت کے ذمہ کرم پر یہ بات ہے۔ تو یہ اب جو مشہور اور معروف شخصیات تھیں جن پر امت کو باقاعدہ بلڈلی فیتھ تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا امام ابو حنیفہ جی ہو جی گئے، جی بالکل ٹھیک ہے، بخاری ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، ٹھیک ہے، ہاں، جن کو امت کا ایک غالب حصہ تکریم دیتا تھا اور ان کی تحقیق پر اعتماد کرتا تھا، جی جی، انہوں نے اپنی یہ زہر بنو امیہ نے ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اس میں اگر ہم ایک کردار آتا ہے امیہ ہاں بن عبد شمس کا، جی 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 اسی سے پھر بنو امیہ کا سلسلہ جی جو ہے نا جی جی وہ آگے چلتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ تاریخ میں ڈاکٹر صاحب کہاں تک ٹھیک ہے کہ امیہ جو ہے وہ ایک رومن لونڈی سے پیدا ہوا تھا؟ یہ کوئی غلام تھا، غلام تھا جی، غلام تھا، بیٹا نہیں تھا، نہیں نہیں، عبد شمس کا بیٹا نہیں تھا، ارے وہ معروف ہو گیا جس طرح وہ منہ بیلا بیٹا معروف ہو جاتا ہے، معروف ہو جاتے ہیں۔ اوکے ٹھیک، کیونکہ ان کو بنو زرقہ بھی اس لیے، کیونکہ عربوں کی آنکھیں نیلی نہیں تھیں، ہاں نہیں، ان کی آنکھیں نیلی تھیں، نیلی تھی، یہ پورے قبیلہ جو ہے نا یا ان بنو کی زرقہ آنکھیں اس لیے ان کو کہا، بنو زرقہ اس لیے انہیں کہا جاتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا چلیں سر آگے چلتے ہیں ہم کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی جناب عبد المطلب، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں تو ہمیں ریکارڈڈ ہسٹری ملتی ہے نا جی، کہ ان کا کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ ان کی کیا شان ہے اور کس طرح وہ مکے کے سردار ہوتے ہوئے بت پرستی سے علیحدہ تھے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ آپ نے تو سوال کر دیا، میں نے کبھی اس کو سوال کے ٹائٹل پر کبھی قبول ہی نہیں کیا، یہ ٹھیک، سوال بنتا ہی نہیں، قرآن کریم کے مد مقابل یہ سوال ہے، جی ٹھیک ہو گیا، یہ مسلمان نہیں کر سکتا یہ سوال۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کی وجہ جب قرآن نے گواہی دے دی کہ فجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلھم یرجعون، بالکل ٹھیک ہے، پھر وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ٹھیک ہے، اور پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گواہی دی، خطبہ دیا، اور خطبہ جو ہوتا ہے بڑا اہم ہوتا ہے، جی جی، عام تعلیمات سے، فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین، اللہ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو دو حصے کیا، فجعلنی فی خیرہم، کبھی فجعلنی فی خیرہم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو فضیلت کے ساتھ مملوء اور بھرا ہوا فضیلت معاب قبیلہ آپ حصہ مخلوق تھا، مجھے اس میں رکھا۔ پھر آیت قرآن بطور حوالہ پیش کی اور فرمایا اصحاب الیمین اصحاب الجمین، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، جی انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین، ماشاءاللہ، ایک اصحاب یمین ہے یعنی جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا اہل جنت ہوں گے، یعنی ان کا جنتی ہونا پہلے سے طے ہے، جی ہاں، اور ایک اصحاب شمال ہیں جی جن کا ہاں، جنتی ہونا طے ہے۔ جی ہاں، اچھا، اب بڑی پر لطف بات یہ ہے، حضور نے یہاں ٹھہر کر بات کو مکمل نہیں کیا، فرمایا وَأَنَا مِنْ أَصْحَابِ الْجَمِينَ، میں ابتدا سے ہی اہل جنت سے ہوں، ابتدا سے ہی اہل جنت سے، یعنی خلقت کے تصور سے۔ خلقت کے تصور سے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا پھر فرمایا وَأَنَا مِنْ خَيْرِ أَصْحَابِ الْجَمِينَ، ان فضیلت مآب لوگوں میں جو انتہائی فضیلت تھی، ایک قبیلہ ہے نا جی، یا لوگ تھے یا کثیر افراد تھے، ان میں سے جو سب سے افضل تھے، جس سے اوپر فضیلتیں رک جاتی ہیں، میں ان سے ہوں۔ ثم قسم قسمین ثلاثا، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان دو پہلی قسموں کو تین قسموں میں بیان کیا، تقسیم کیا، کما قال اللہ تعالی اصحاب المیمنۃ واصحاب المشأمہ والسابقون السابقون انا من السابقین وانا من خیر السابقین، بالکل ٹھیک ہے، فرمایا کہ تین اپنے حصے بنے، پہلے تو وہ دو نے میمنہ اور میسرہ یعنی دائیں اور بائیں والے، جی ہاں، اور ان میں وہ ہیں کہ جو دائیں والے جن کا جنتی ہونا پہلے سے ہی طے تھا، بالکل ٹھیک ہے، میں ان سے ہوں کہ جنت جن کے قدموں کے بوسے لے کر نیچے رہ جاتی ہے، جی کوئی شک نہیں اس میں تو، ٹھیک ہے، من خیر السابقین، میں ان سے ہوں، سبقت والوں سے، سبقت والوں سے، اور سبقت والوں میں سے بھی ان سے ہوں جس سے آگے سبقت کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے قربت الہی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہاں اصحاب رسول علیہم الرضوان کو تشویش ہوئی کہ یار وہ سبقت کی سمت اور جہت کیا ہے، وہ کون سا تصور حیات ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بتاتا ہوں، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ میری قربتوں کا سفر ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ میرے حریم ناز میں رہتا ہے، واہ، وہ حسن ذوق سے میری تسبیح کرتے ہیں اور میں ان کی صفت و ثنا بیان کرتا ہوں۔ اور بالکل حضور ٹھیک کی حدیث بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے خلقت سے 14,000 سال پہلے میرے ماں باپ، میرے آبا و اجداد، میرے اہل بیت جو ہیں اللہ کے حریم ناز میں بیٹھ کر اللہ کے حسن کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور ان کی تسبیح کے اندر اس تکلم میں اتنا ولولہ اور جوش ہوتا ہے، اتنا ارتعاش ہوتا کہ وہ اس حرم سے باہر آواز آتی تو ملائکہ نور بھی اس تسبیح کے ساتھ ہم نوائے ذوق ہو جایا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے، جن کی ابتدائی فطرت وہاں سے جی ہو جی، اور انتہائی عصمت وہاں نبوت کی گواہی بن جائے، ان کے بارے میں سطحی خیال ہی کفر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سوچنا بھی کفر ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑی عجیب سی بات جو ہے نا وہ میں جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑی نا وہ چونکتا ہوں میں، اور وہ بات مجھے کلک کرتی ہے
کہ جناب ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے یہودی علاقے میں، جی غزہ میں، جی جناب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوتا ہے یہودی علاقے میں مدینہ کے قریب، جی جناب آمنہ کا وصال ہوتا ہے ادھر مدینہ کے قریب ہی۔ جی کیا یہ کوئی کڑیاں تو نہیں جڑی ہوئی ہیں اہل یہود کی جو کہ ان کو پہچان، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو یہ فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو ان کے آباء و اجداد کو بھی تو ان کے آباء و اجداد پہچانتے ہوں گے نا؟ جی بالکل، یہود تعاقب کرتے رہے ہیں حضور کے والد گرامی کا، اچھا، قتل کرنے کے لیے کئی مرتبہ آئے، تعاقب کرتے رہے ہیں۔ تعاقب کرتے رہے۔ اصل میں وہ جب ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے رخصت ہو کر بنی اسماعیل میں جا رہی ہے، اچھا، یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں ہاں، ہر دور کے اندر پھر انہوں نے تعاقب کیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نوری وجود تھا اس کے اندر ایک ایسی عصمت تھی اور ایسی حرارت تھی۔ مثلا حضرت ہاشم کا نام لیا، علیہ السلام کا نام آپ نے لیا ہے، جی جی۔ حضرت ہاشم علیہ السلام جس وقت خیمہ زن ہوتے جنگل میں، ہوں، تو آپ کے خیموں کے ریخوں سے داغوں سے ان نور چھلکتا ہوا باہر نظر آتا اور روشن ہو جاتا وہ جنگل، اچھا، لوگ دوڑ کے آتے ہیں بالکل کہ ٹھیک۔ یہی آخر زمان نبی ہے، تو آپ کو وضاحت کرنی پڑ جاتی میں نبی نہیں۔ اچھا، رہا آپ کا یہ سوال یہود تعاقب میں تو رہے ہیں، ہوں، حضرت ہاشم علیہ السلام اس وقت عالمی سطح کے اکانومسٹ تھے، یہ آپ جانتے ہوں، جی جی جی، ملٹی نیشنل بزنس تھا ان کا سر، کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے نا، پورے مکہ کو انہوں نے اسٹیبل کیا، پورا ٹریڈ روٹ ان کے قبضے میں تھا۔ ہاں ہاں۔ دراصل حکمت الہی کا مجھے تو یہی اندازہ لگتا ہے کہ دیکھو جن کو تم نے تعاقب کر کے اذیت دینا چاہی، ہم نے ان کو اپنی حفاظت میں رکھا، اور پھر اس علاقے میں تو کہ تم جانتے ہو یعرفون کما یعرفون ابناءہم، قرآن پاک میں موجود جی ہے ہاں جی، بالکل، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ مثلا فرعون جی جی موسیٰ علیہ السلام کا قاتل ہے، جی، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے بچے قتل کیے، لیکن اس کے گھر میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی۔ یہ چیزیں جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کی حفاظت، سیانت اور ان کے معاملات اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لیتے ہیں، کیونکہ وہ الہی اعتماد ہیں وہ۔ بالکل مثلا صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہوں ان کی ماں کے بابت قرآن پاک میں آیا، ہوں، اور یہاں ایک ذوق کی بات بھی عرض کرتا جاؤں، جی جی، فرمایا اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی وہی کر دیا۔ کیا، جی ہاں، بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا بات، کوئی شک نہیں سر، کسی مولوی پر تو وہی نہیں ہوئی، نہیں ہو ہی نہیں سکتی، یہ نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ان کا من اور ہے، بالکل ٹھیک ہے، پیغمبر کی زمین جہاں اس نے پرورش پانی ہے اس کا وجود اور ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ اتنا حیا ہے خدا کو، جس وقت موسیٰ علیہ السلام فرمایا فَإِذَا يَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، بھئی اس کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جس وقت خوف زدہ ہو جائیں فرعونیوں سے دریا میں پھینک دو، ہم جانے ہمارے موسیٰ، ثُمَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تجھے رسول بنا کر، یہ چھوٹا سا واقعہ جو اس بیان ہوتا ہے نا جی، اس میں بڑی ساری حکمتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھا، جب وہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو صندوق کھول ہو جاتا ہے، تو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے اپنی محبت کا نور، جی ہاں، تو حضرت آسیہ جو ہیں وہ دل دے بیٹھی، ہوں، ان کے ساتھ مطلب ان کی عقیدت کا اظہار، فرعون قتل کرنے لگا ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، پیغمبر کا، یعنی پیغمبر کی تکریم اور پیغمبر سے ایک ہلکا سا احساس کتنا بلند مقام دیتا ہے۔ جس وقت قتل کرنے لگا تو آسیہ آ گئی سامنے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قرۃ عین لی ولک، واہ، یہ تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہاں اتنی بات کہی نا، رحمت الہی جھوم اٹھی، بالکل ٹھیک ہے، کہا آسیہ نہ کتاب پڑھی ہے نہ کسی پر کوئی اس کو شعور کوئی آیا، مان لائیے، بالکل ٹھیک ہے، اس نے جذباتی طور پر میرے کلیم سے اتنی بات کہہ دی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اٹھو فرشتوں، میری ہمسائیگی میں زبرجد کا محل اس کا بنا، کیا یہ بھی بات قرآن ہے، پاک کی آیت۔ جی بالکل ایسے ہی، تو جس عورت نے فرط جذبات میں لاوبالی میں پیغمبر کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ دیا، اس کا یہ مقام ہے، اور جس نے پیغمبر کو جنم دیا ہے، جنم دیا، جن کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بالکل ہم ٹھیک ان کے تقدس کو کہاں سے شروع کریں؟ بالکل ٹھیک ہے، مذہب کے دوائر بہت چھوٹے ہیں، خیالات بہت چھوٹے ہیں، ہماری تاریخ بہت چھوٹی ہے، مذہبی تصورات بہت چھوٹے ہیں، والدین رسول کا قد کہیں بہت اونچا ہے، کوئی شک۔ اچھا سر، آخری سوال، آخری گزارش آپ سے کہ نئی نسل کے لیے آپ آپ نے ماشاءاللہ ریفرنسز کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جدید دور کے ریسرچ کرائیٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین جو تھے وہ قطعی طور پر بت پرست اور مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، رسول کو روک رہے ہیں بت پرست، جی ہاں جی۔ اچھا، اب اگلی بات یہ ہے سر کہ ان روایات سے، اس لٹریچر سے جان کیسے، میں عملی بات کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی، بالکل کہ ان سے جان کیسے چھڑوائی جائے سر؟ اب ایک بہت بڑا امت کا طبقہ ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ منکر حدیث ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں ذاتی طور پر منکر حدیث کو کافر سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ویٹیج نہیں دیتا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو ہے
وہ جو صدیوں کا لکھا ہوا جھوٹ موٹ خلط ملط ہے اس کو یقین کرتے جائیں کہ یہ میرے رسول کی بات ہے. یعنی انتہائی توہین امیز بات بخاری میں لکھی ہوئی ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے اور وہ منسوب کی گئی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. یار کیسے کوئی ایک شریف زادہ اپنے باپ کے بارے میں ایسے بیان نہیں کر سکتا؟ چلے میں آپ کو قرآنی حوالہ دیتا ہوں. جی سر. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے جان کیسے چھڑا؟ ہاں جان میں کہہ رہا ہوں کلام الہی. میں آپ کو ایک چلو اس طرف آ جا. جی سر. ایک اور شخصیت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام, اس پر بعد میں الگ سے پروگرام ہم کریں گے. جی اگلا اسی پہ ہے جی. ہاں ضمناً یہ بات آئی. اب بڑے پکے پختہ طریقے سے روایات میں ان کو کافر بنایا گیا. جی بالکل ایسی ہے. آپ تو ماشاءاللہ کمشنر ہیں, آپ ایسا کریں کسی درجہ چہارم کے آئیو کو بلائیں, ٹھیک ہے, بلا کر اس کو کہیں کہ میں روایت پیش کرتا ہوں, اس کو انویسٹیگیٹ کر دیں, تو وہ ہمارا سر پھاڑ دے گا کہ یہ کتنا جھوٹ ہے. علم کی دنیا تو پھر اور آگے نہ کہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے اصول روایت کے ساتھ ساتھ ایک اصول درایت کو وضع کیا ہے. جی کہ درایت بھی, اور پھر یہ بات موجود ہے قانون کے اندر, قانون نے روایت میں, قانون جتنی بھی اصولی کتابیں ہیں, یہ بات موجود ہے کہ جو مسلمات کے خلاف روایت ہو وہ مردود ہے. مردود ہے, بالکل ایسی ہے. جو بداحت عقل کے خلاف روایت ہو وہ بھی مردود ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو فریم ورک آف اسلامک فریم ورک میں نہ آئے. ہاں, جو مزاج رسول کے خلاف ہے وہ بھی مردود ہے. بالکل ایسی ہے. جو مشیت الہی کے خلاف ہے وہ بھی مردود ہے. بالکل ایسی. یہ پیرامیٹرز ہیں نا. جی بالکل. اچھا, میں نے انہی چیزوں کو سامنے رکھا ہے. مثلاً یہ سرکار کے والدین کا معاملہ آ گیا, ان پر ایک ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. چلو میں پہلے حضرت ابو طالب کی بات کر لیتا ہوں. ایف آئی آر یہ کاٹی گئی کہ آخری وقت جو ہے نا حضور نے ان کو دعوت دی کلمے کی, تو ابو جہل بیٹھا تھا, معاویہ بن خلف بیٹھا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ جناب والا اترغب ملت آبائک, یہ صحیح بخاری کی بات ہے. جی کہ اپنے ماں باپ کے تو دین سے پھر جائے گا. تو انہوں نے کہا جی میں تو ملت ابراہیم ملت آبا پر مروں گا. اچھا ڈرامہ دیکھو, یعنی 100% سے آگے جا کر بھی یہ جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. پرسنٹیج کے ٹائٹل پر آؤ نا. جناب ابو طالب علیہ السلام پہ ہم انشاءاللہ اگلا پروگرام رسم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ نوجوان نسل یہ یقین رکھے کہ وہ روایات جو ہیں جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین 100% جھوٹ ہے. 100% سے بھی آگے جا کر بس ڈن ہو گئی. بالکل. میں چھوٹے سے ایک مثال سر یہ مقدمہ بناتے ہیں, اس پر تو بعد میں حضرت حضور کے والدین پر آ گئی. مقدمہ بناتے ہیں کہ حضور جا رہے تھے 6 سن ہجری کو, جس وقت وہ مقام آیا. جی تو اب باقاعدہ انہیں ان کی مغفرت کی اجازت نہیں ملی دعا کرنے کی. قرآن کی آیت آ گئی. جی سر. ڈرامہ یہ دیکھو کہ یہ حدیبیہ کا جو سفر ہے یہ ہوا ہے 6 سن ہجری کو. ٹھیک ہے جی. اور اس سے متعلق جو آیت ہے سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے, وہ اترتی ہے 9 سن ہجری کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, جس کنٹیسٹ میں وہ نازل ہوئی وہ ہے مشرکین مکہ کی بدعہدیوں پر مواخذہ ہے. جی مواخذہ ہے. اچھا, یعنی جس پر وہ نازل ہوئی ہے, جن کی مذمت میں اس طرف اس آیت کو لے ہی نہیں جاتے. بالکل ٹھیک ہے. تو والدہ رسول جو رسول کو توحید بھی بتا رہی ہے, رسالت کا شعور بھی دے رہی ہے, اور کیا چاہیے ان مولویوں کو, نوجوانوں کو. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی تو اسی ذخیرے کے اندر ہے. پھر قرآن کریم کے اندر موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ٹھیک ہے نا, کہ ہم شہر مکہ کی حرمت کی قسم اٹھاتے ہیں, کیوں بھی یہاں کوئی آب زمزم ہے, صفا مروہ ہے, کوئی نہیں, آپ اس میں رہتے ہیں, اس کی گلیوں نے تیری تلیوں کے بوسے لیے. کیا بات ہے. تو جو سرزمین سنگلاخ سرزمین رسول کی تلیوں کے بوسے لے وہ قرآن کی آیت ہے. بالکل ٹھیک. اور جس نے رسول کے رخساروں کے بوسے لیے, واہ, مکہ کتنا محترم ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو رسول جس ماں کے خون سے خوراک لیتا ہے, کیا بات ہے. یہاں تو فطرت ہی انگشتیں بدلتا ہیں. ان روایتوں کے جاہل سازیوں کا اثر ہوا یہ کہ جو بنو امیہ نے سکیم چلائی, انہوں نے تھنک ٹینک بنایا کہ رسول کے رشتوں کو ٹارگٹ کرو, رسول کی حرمت خود بخود جو ہے نا وہ زد میں آ جائے گی. بالکل ٹھیک. سمجھا گیا. ہاں جی میں سمجھ گیا. بالکل اس پر تو الحمدللہ فقیر کی بڑی ساری سیر حاصل بحث بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ رشتے طاقت تھے نبوت کے, یہ رشتے حمایت تھے قرآن کی قرآنیت کے, یہ رشتے یعنی تصدیق تھے معجزات کے, یہ رشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پائیداری کے لیے قدرت نے بطور حوالہ پیش کیا ہے. بالکل. جس کو اللہ بطور دلیل پیش کرے, اب اس کے بارے میں خیال کروں یہ جعلی روایتیں, یہ جھوٹ موٹ بولا گیا ہے, تو یہ چیزیں ہیں. تو ایک ایک روایت پر الحمدللہ میں نے جو تیسری جلد ہے نا حرمت والدین مصطفیٰ 700 صفحے کی وہ کتاب ابھی چھپی نہیں. اچھا. اس پر الحمدللہ فقیر نے ادھیڑ کرنا ان کے منہ پر دے ماری ہیں روایتیں, ایک ایک لفظ کو ادھیڑا ہے, اور یہ قیامت تک نہیں اٹھ سکتی یہ ملا. بالکل ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ بیچارے لوگ مدرسوں میں پڑھنے والے یہ صرف اتنا ہی جانتے جو لکھا ہے وہ لکیر کے فقیر. جب قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر کرو, تو روایت میں غور و فکر نہیں.
جب رسول خود کو قرآن پر پیش کر رہے ہیں تو روایت پیش نہیں کی جا سکتی؟ ہوگی پیش قرآن پہ جی، ٹھیک ہے نا؟ 100% ہوگی، بالکل ٹھیک ہے۔ اہل بیت خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملا ازم کا یہ ڈرامہ ہے کہ جو وہ سوچ لیتے ہیں اسی کو دین بنا لیتے ہیں، لکیر کھینچ دیتے ہیں کہ نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے۔ یہ ظلم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تحقیق مانتی ہے دلیل کی حرمت کو۔ اب میں خود میرا ایک تجربہ ویسے کرنی تو نہیں چاہیے لیکن آپ میرے بڑے ہیں، میں دربار رسالت میں گیا ان کتابوں کی اوپننگ سرمنی کے لیے نہ وہاں پیش کروں، جس طرح وہ ہمارے یہاں ہم جاٹ لوگ ہیں، ہمارے پاس وہ جب گندم کا موسم آتا ہے تو وہ مراسی لوگ آتے ہیں، جی 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 بالکل ایسا۔ تو وہ ہمارے آبا و اجداد کی پوتھیاں خاندانی شجرے مجرے پڑھتے ہیں، کو گندم دے دی، کو گائے دے دی، کو بچڑا دے دیا، یہ ہوتا ہے۔ جی ہاں جی۔ تو میں اس ذوق سے کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا میراثی ہوں، حضور کی ذات کا، ان کے سامنے حضور کی اماں کی حرمت کو بیان کروں گا نا اپنے ذوق سے تو رسول اللہ مجھے نوازیں گے، اور واقعہ ایسا نوازا۔ سر کون نہیں نوازتا؟ دیکھیں سر، میں دفتر بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ کی کوئی تعریف آ کے کرے تو میں کیسے اس کی عزت نہیں کروں گا یار؟ میرا تجربہ ہے جی، میرا ایک ملازم تھا، میرا عزیز بھی تھا، تو وہ ہمارے جانور گوڑیوں کو چارہ شارہ ڈالا کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ جا کے میں اماں کو گھڑے شڑے بھر دیا کرتا تھا، اور وہ مطلب صفائی وہ یہ بازار سے سودا تو میں جب جاتا تو اماں مجھے کہتی کہ آپ کی کمی یہ بیٹا پوری کر دیتا ہے، میری خدمت بڑی کرتا ہے۔ اب جو اس کی تنخواہ تھی وہ تو میں دیتا ہی دیتا تھا نا، لیکن جو میری جیب میں آتا وہ میری ماں تجھ پر راضی۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل، یہ تو میرے جیسے خسیس انسان کا ذوق ہے نا، تو سید المرسلین کی تو طبیعت ہی پھر سبحان اللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں وہاں جس وقت پہنچا نا تو اس کتاب کو پیش کیا، یا رسول اللہ یہ، اور کھڑے کھڑے اس کی تقریبی رونمائی ہوئی۔ میں پھر اس پروگرام کے بعد آپ کو وہ ساری سوچے سے بتاؤں گا کیا معاملہ بنا۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، مجھ پر کوئی شے فرض نہیں ہے، نہ حج فرض ہے نہ عمرہ فرض ہے، جو آپ نے نعمت بخشی ہے آ گیا ہوں، یہ سنائی ہے، آپ کی حاضری بھی ہوگی، لیکن میری حاج جو ہے وہ اصل ابوا شریف ہے، میں نے طواف وہاں کرنا ہے، مجھے انتظام چاہیے۔ تو سرکار نے 2 منٹ نہیں ملے جناب، انتظام ہو گیا، اور وہاں وہ جانے نہیں دیتے، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، سرکاری انتظام ہو گیا۔ میں جناب چلا گیا، میرے ساتھ کچھ میرے عزیز بھی سکا دکا، ان میں سے ایک سکھ نوش تھا سبوکر، وہ میں نے کہا یار آیا کر۔ جب ہم وہاں پہنچے نا، اب میرا جو خیال تھا، جو میں نے لکھا تھا 2700 صفحہ حضور کے والدین کی حرمت، میرا خیال تھا کہ وہ اتنا عرش عظیم سے بھی بلند و بالا مقام ہوگا۔ یہ ہماری روایات ہے نا جی، جس مٹی میں حضور تشریف فرما ہے جی وہ عرش سے افضل ہے، کوئی شک نہیں۔ تو مٹی صرف حضور کے وجود کا ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو والدہ رسول یا والد رسول کہاں ان کا مقام؟ تو میرا یہ خیال تھا کہ وہاں حوریں پانی بھرتی ہوں گی، فرشتے جھاڑو پھیرتے ہوں گے، رسول اللہ دوزانوں ہو کے ماں کی خدمت پہ بیٹھو گیا، میں اس ذوق سے گیا۔ لیکن وہاں دیکھا تو وہ بوزر مار کے انہوں نے توڑا ہوا تھا، وہ پہاڑ بھی اوپر کرتیاں، خیر ہم وہاں، لیکن میرا اطمینان نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو سموکر میرے ساتھ گیا تھا نا، میرا رشتہ دار ہی تھا، کہنے لگا ہر بات کتاب اور عقل میں نہیں ہوتی، کچھ حقیقتیں ایمان سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یار کیا مطلب ان کا؟ یہاں کھڑے ہو درود پڑھو۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر درود پڑھا تو جتنا حصہ تویز مبارک کا تھا نا، اتنے سنگریزوں سے نور کی شعائیں اٹھی۔ اب تحقیق کا آدمی جو ہوتا ہے وہ قصاب ہوتا ہے جی، ظاہر ہے سر، اس نے تو غیر جانبدار کی تلوار سے دیکھنا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کہیں سے ریفلیکشن ہو رہی ہے۔ اب میں پورا پہاڑ پھرا تو کہیں سے کوئی ریفلیکشن نہیں، ابوا کی بستی سے کتنی دور ہے وہ؟ جی ہاں جی ہاں۔ مجھے اس نے پھر کھڑا کیا، ڈانٹا بھی صحیح، حالانکہ مجھ سے چھوٹا تھا، تو کہنے لگا یہاں کھڑے ہو کہ ایمان کی گواہی لو۔ تو پھر میں نے درود شریف پڑھا جناب، اچھا جی، تو وہ نور کے بک کے اٹھے اور مجھے انہوں نے اپنے ہوش میں لیا، پھر میں گر گیا، جو مجھے طواف آیا واہ جی واہ، کیا بات۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو مطلب سارے عالمین کو اللہ نے سمیٹ کر حضور کے دامن رحمت میں رکھ دیا، اور حضور کی ذات کو سمیٹ کر کہاں رکھا ہے؟ اگوش ماں۔ بالکل، اتنی بڑی ماں کا ممتعیت کا حجم خدا کی کائناتوں سے کتنا بڑا ہے، کیا جس کے خون مطہرہ کے مزاج کی حرمت میں اتنی رحمت اور شفقت ہو۔ جی، پھر جو انہوں نے مجھے نوازا، یہ میرے پاس نہ الفاظ ہیں نہ خیال ہے، نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا نوازشیں ہوئی۔ تو ہم نے تو تجربے سے مانا ہے یہ یقین، کوئی شک نہیں سر، سمجھ آ گئی نا؟ مولویوں کی کہیں سے تو ہمیں مطلب کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو کہتے رہتے ہیں، جی بالکل، یہ روایت گر ہیں، ان کے بارے میں، حضور کے والدین کے بارے میں، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بھی آیا ہے روایت گری ہوئی ہے۔ اور میں یہ خیال سے نہیں کہہ رہا، انہی کا جو وضعی اسلوب ہے، محدثین ہیں یا فقہا اور اصولیین ہیں، میں نے ان کے وضع قضا قواعد کو سامنے رکھ کر چھان بین کی ہے، تو یہ روایت گری کی گئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضور کی ماں کا میں آخری آپ کو عرض کر دیتا ہوں، قرآن کی آیت آئی ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، آیت صلاۃ۔ اب اس پر اصحاب رسول نے عرض کیا جہاں پناہ عالم، کیف نصلی علیک، علمنا الصلاۃ،
ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے، بڑا حساس معاملہ ہے. اچھا ہاں، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر صلاۃ کیسے پڑھیں؟ بالکل ٹھیک ہے. علمنا الصلاۃ، ہمیں سکھائیے. حضور ٹھہر گئے. صلاۃ اظہار محبت نہیں ہے، صلاۃ کا کوئی مقام ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے عرفان میں اگر کائنات اتر جائے تو ہر شخص نور کے لبادے میں ملبوس ہو جائے. واہ جی واہ. صلاۃ جی جی حضور رک گئے کیونکہ یہ راز تھا خدا اور رسول کے درمیان. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان میں ابن مسعود جیسے فقیہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اکابر اہل علم بیٹھے ہیں، ان سے کہو کہ تمہاری بساط نہیں کہ صلاۃ کی حرمت کا احاطہ کر پائیں. قولوا اللہم صلی علی محمد. حضور نے فرمایا، پھر اللہ نے وہی فرمائی کہ صرف یہاں تک آ سکتے ہو. اچھا جب آ گئے تو علی النبی کا مصداق، یصلون علی النبی کا مصداق یہاں تک مکمل ہو جاتا ہے اللہم صلی علی محمد. حضور رک گئے نا. بالکل ٹھیک ہے. آگے کیوں بڑھے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صلاۃ کا معنی مشیت الہی کے نزدیک مکمل نہیں ہوا. پھر کہا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی رک جاتے تو معنی تقویم عرب کے مطابق بالکل مکمل ہے، لیکن نہیں. مشیت الہی کے پورے نظم کو قدرت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. بالکل کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، وہ درود بھیج جو ابراہیم اور ان کی اولاد پر بھیجا گیا، آل پر اولاد پر بھیجا گیا تھا، وہ درود بھیج. صلیتا ماضی مطلق کا صیغہ ہے. جب سے زمانے کی اکائیاں شروع ہوئی ہیں تب سے لے کر اب تک اور تا قیام قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں پر بھی درود اور پچھلوں پر بھی. بالکل ٹھیک. تو جن پر تو یعنی حضور کے والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما یا حضور کا خاندان جو ہے ان پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. ابھی ہم ان کے ایمان میں مطلب تو کار کر رہے ہیں، اور وہ بھی جعلی روایتیں جن کا تک طریق ہی کوئی نہیں ہے. اصل دکھ یہی ہے کہ اس کا تک کوئی نہیں، تو کوئی نہیں ہے. یعنی کسی بھی زاویہ نظر سے، یعنی کہ میں نے کوئی تحقیق کی تو کوئی کائنات کا کوئی شخص روئے زمین کا کوئی ملکوتی فرشتہ آ جائے مجھے یہ روایتیں بنا کر دکھا دے، میں چھوڑ دوں گا سب. بالکل ٹھیک. سب ڈرامہ بازی ہے حضور کے حضور کی حرمتوں کو پامال کرنا، بیسک ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور حضور نے فرمایا جی جی الا ان للہ حرمات ثلاث، ہوش رکھو، 3 حرمتیں ہیں. 3 حرمتیں ہیں. من حافظہن، جنہوں نے ان کی حفاظت کی اللہ اس کی حفاظت کرے گا دنیا میں. ومن ضیعہن، جنہوں نے ان کو ضائع کیا اس کی اللہ تعالیٰ حرمتیں ضائع کر دے گا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 حرمتیں کیا ہیں؟ فرمایا حرمت الاسلام و حرمتی و حرمت اہل بیتی، میری اہل بیت کی حرمت اسلام کی. اور یہ جو اہل بیت ہیں ان کا پہلا عنوان ہی والدین مصطفیٰ ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.